ہم نے ویسے پہلے بھی لیڈ لیے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا جب ہم انفارملی بات کر رہے تھے کہ تھر کے کوئلے کی بات آج سے 10 سال پہلے صرف سندھ حکومت کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا پاکستان کرتا ہے. سب وفاقی حکومت بھی کرتی ہے, باقی حکومت بھی کرتی ہے. آج سے 10 سال پہلے سندھ حکومت کہتی تھی کہ جی ونڈ انرجی, رینیوبلز اور سولر انرجی پہ انویسٹ زیادہ کرنا چاہیے. ہماری کم سنی گئی اور اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ رینیوبلز پہ انویسٹ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو یہ لیڈ پہلے بھی سندھ لیتی رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کریں گے, لیں گے. اس وقت جو تھر کا ٹوٹل بجلی 3000 میگا واٹ کے قریب پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری نیشنل گرڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے سیدھا فیصل آباد جاتی ہے. سندھ میں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے, ساری ادھر جاتی ہے. اور سب سے تو یہی سندھ کے تھر کے کوئلے نے تھوڑی بہت ریلیف دی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اب آئی ڈونٹ نو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کیسے آگے لے جا رہی ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہمیں بجلی کی کھپت کو بڑھانا پڑے گا اور زیادہ انڈسٹریل یونٹس لگانے پڑیں گے تاکہ ہم اس چکر سے نکلیں. نہیں تو یہ ہمارے معاہدے جو ان کے ساتھ ہیں وہ 25 سال کے معاہدے ہوتے ہیں. تو یہ کام ہمیں بجلی کی انڈسٹری کو کمپلیٹ ریسٹرکچر کر کے آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھا سکیں. یہ تو صرف کوئلہ ہے, گیس بھی ساری ہمارے پاس ہے 70%, جس سے پاور پلانٹس بنتے ہیں. عجیب بات ہے, آئین میں لکھا بھی ہے, آرٹیکل 158 ہے 158 کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. میں پھر آپ سارے پنجاب سے آئے ہیں, کوئی کنٹروورسی نہیں شروع کرنا چاہتا, لیکن ہم بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم یہی انویسٹمنٹ لوکلائز بھی کر سکتے تھے, بہت واہ ہو جاتی, کوئی ایک اچھی سی ہم پروجیکٹ بنا لیتے جو کہ نظر آتا چمکتا ہوا, لیکن ہم نے پاکستان کے لیے کرنا. تو آگے بھی ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے.